شو میں سائفر سازش چیئرمین پی ٹی آئی کا سیاسی ڈرامہ بے نقاب، سازشیں بے نقاب، قوم کو گمراہ کرنے والوں کا پردہ چاک۔ سائفر سازش میں کون کون ملوث؟ اعظم خان کے بعد اب کون بولے گا؟ السلام علیکم۔ پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سفان خان۔ گزشتہ دور حکومت میں پاکستان کے سماج، سیاست، معیشت کو کس طرح ناقابل تلافی نقصان پہنچایا گیا، وہ تمام معاملات اب کھل کر سامنے آ رہے ہیں۔ سائفر سازش کا ڈرامہ ہو یا بیانیہ جس طرح بنایا گیا امریکی غلامی نامنظور کا یا ایبسولوٹلی ناٹ کا، یہ تمام چیزیں اعظم خان کے 164 کے تحت دیے گئے بیان میں سامنے آ چکی ہیں۔ پاکستان کی معیشت کو کس طرح ناقابل تلافی نقصان پہنچایا گیا، یہ IMF کی 18 جولائی کو جاری ہونے والی رپورٹ پہ بتا دیا گیا ہے کہ کس طرح پروگرام کو ڈی ریل کیا گیا اور معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ ساتھ ساتھ پاکستان کے سماج کو، معیشت کو، سیاست کو، یہ تمام کے ماسٹر مائنڈ ہم سب کو پتہ ہے کون ہے، سب کے سامنے آ چکا ہے معاملہ کون ہے۔ 9 مئی کے واقعات ہوں، پاکستان کو ایک فیلڈ اسٹیٹ ڈکلیئر کرنے کی سازش ہو، ان سب سے پردہ ہٹ چکا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ قانون کس طرح آگے بڑھے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ موجودہ حکومت یہ کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی، یا نگراں سیٹ اپ یہ کرے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ اعظم خان کے بعد اب اور کون کون بولے گا اور اس کی اہمیت کیا ہوگی۔ فیاض چوہان صاحب استحکام پارٹی پاکستان کے اہم رہنما ہیں اور اہم ترین آپ اس وقت تحریک انصاف میں بھی رہے ہیں پوزیشن پہ۔ چوہان صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت جوائن کیا۔ آپ فرمائیں سر، واز اٹ اینی سرپرائز ٹو یو فیاض چوہان صاحب، یہ سائفر کا ڈرامہ جس طرح ریویل ہوا آپ کے لیے شاکنگ تھا، سرپرائزنگ تھا، اینی تھنگ نیو، یا آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے ایسے یہ معاملہ ایسے ہی ہے سارا؟ چوہان صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پاکستان کی عوام کے لیے تو شاید اعظم خان کی طرف سے یہ جو انکشاف کیا گیا، یہ شاید بالکل اسی طرح ہو کہ ہائی یہ تو نے کیا کیا، مجھ کو بھی فاش کر دیا، میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں۔ لیکن میرے لیے نیا نہیں تھا۔ میں تو پچھلے 2 مہینے سے BCO ٹاک شوز کے اندر اور پریس کانفرنس کے اندر یہ بات کہہ چکا ہوں کہ جو امریکہ کے خلاف ایک بیانیہ بنایا گیا تھا پاکستان کی عوام کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے اور پاک فوج کے خلاف عوام کے اندر نفرت پیدا کرنے کے لیے، وہ بیانیہ پیدا کرنے کے بعد، اس کو کریٹ کرنے کے بعد، اس کو اسٹیبلش کرنے کے بعد ایگزیکٹ 4 مہینے بعد ہمارے PTI کی جو ترجمانوں کا فورم تھا، اس پہ PTI کے چیئرمین نے اگست 2022 پچھلے سال سے یہ سمجھانا، بتلانا شروع کر دیا تھا ترجمانوں کو کہ آپ نے کوئی کسی قسم کی امریکہ کے خلاف بات نہیں کرنی، آپ نے سائفر کے حوالے سے کوئی نہ میڈیا ٹاک کرنی ہے، نہ ٹاک شو کرنا ہے، نہ پریس کانفرنس کرنی ہے۔ آپ نے امریکہ کو اب مورد الزام نہیں ٹھہرانا، آپ نے اب امریکہ کے حوالے سے کوئی ہارش قسم کا لفظ یا اس کے خلاف کسی قسم کی کوئی پریس کانفرنس کے اندر کوئی جملے بازی نہیں کرنی۔ کیوں؟ بتایا گیا کہ امریکہ کے ساتھ اب معاملات کو بہتر کرنا ہے۔ 4 مہینے 4 مہینے بھی گزرے تھے اور بڑی ہی عیاری کے ساتھ اور مکاری کے ساتھ مجھے پوری پاکستانی قوم کے جذبات کے ساتھ کھیلا گیا اور جذبات کا ریپ کیا۔ پاکستان کی 24.5 کروڑ پاکستانیوں کے جذبات کا ریپ کرنے کے بعد، اور ان کو ہم کوئی غلام ہیں اور غیرت اور خودداری اور امریکہ سے آزادی اور امریکہ کے سامنے جناب ایبسلیوٹلی ناٹ کا ایک پورا بیانیہ بنا کے ایگزیکٹ 4 مہینے بعد آپ نے ایک ایسا ٹرن لیا کہ اب آپ امریکہ کی منتیں کر رہے تھے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ پچھلے سال 6 مہینے، اپریل میں ان کی حکومت گئی، اس کے 6 مہینے بعد 4 مہینے بعد یہ سمجھانا شروع کر دیا کہ یہ نیریٹو اب نہیں چلانا جناب سائفر والا اور جناب امریکہ کے خلاف۔ پھر اس کے 2 مہینے بعد ایک امریکہ میں یہودی فرم جو ہے اس کو ہائر کیا گیا لابنگ کے لیے کہ جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو جو سمجھائے گی کہ پارٹی کے جو چیئرمین ہے اور پارٹی وہ امریکہ کے خلاف نہیں ہے، وہ امریکہ کی دشمن نہیں ہے، وہ امریکہ سے کوئی اڈا پھڈا نہیں کرنا چاہتی، ہم امریکہ کے خیر خواہ ہیں، ہم امریکہ کے تابعدار ہیں۔ پارٹی چیئرمین بھی اور پارٹی کی پالیسیز بھی امریکہ کے ساتھ اچھے طریقے سے چلنے والی ہے اور ہم
امریکن مفادات کو پاکستان کے اندر اور اس خطے کے اندر، اس دنیا کے اندر ہم جس انداز سے وہ امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں ہم ان کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہیں۔ اب یہ لابنگ جناب پچھلے سال اگست میں جناب امریکہ میں شروع ہو چکی تھی، پھر اس سال میں آپ نے شروع میں دیکھا کہ 70-80 جو ہے وہ امریکن کانگریس مین جس میں آدھے یہودی تھے وہ لابنگ شروع کر رہے ہیں جناب امریکہ کی پالیٹکس کے اندر۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ تو پہلے سے ہم جانتے تھے اور ہم حیران ہوتے تھے کہ میں پچھلے سال مارچ کے مڈ میں پارٹی چیئرمین آئے تھے جناب لاہور، انہوں نے سینئر ترین 7 منسٹر بلائے، ان کی ایک میٹنگ کی، عثمان بزدار صاحب بھی تھے اور ہم 7 منسٹر تھے۔ وہاں پر انہوں نے بتایا جی کہ امریکہ میرے خلاف سازشیں کر رہا ہے، میرے خلاف جناب آ گئی ہے عدم اعتماد کی تحریک، میں نے غیرت اور خودداری کی بات کی، میں نے پاکستان کی آزادی کی بات کی۔ آپ یقین جانے اللہ کی ذات کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ میں نے وہاں پر جب میری باری آئی اپنے خیالات کا اظہار کرنے کی تو میں نے روتے ہوئے، میرے آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، میں نے کہا جی اگر امریکہ اور یہ عالمی طاقتیں آپ کو ہٹانا چاہتی ہیں تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ہلا نہیں سکتی، ہمارے پہ کوئی ظلم ہو، جبر ہو، استبداد ہو، ہم برداشت کرنے کو تیار ہیں۔ اسی دن اور اس سے آگے 6-7 دنوں میں کروڑوں روپے کی مجھے آفر ہوئی تھی کہ جو وہ حکومت ٹاپل کرنے کے حوالے سے پنجاب کی اور حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بنانے کے حوالے سے جو ساری خرید و فروخت نون لیگ کر رہی تھی، میں نے جوتی کی نوک پہ رکھا کہ ہم ایک نظریاتی سوچ کے ساتھ جناب ہم کھڑے ہو گئے اور ہم نے پورا 1.25 سال، لیکن ہم نے تو 4 مہینے بعد وہ ڈائیورژن، وہ تبدیلی کہ امریکہ کے خلاف آزادی کو فوج سے آزادی حاصل کرنے کے لیے اور اسرائیلی لابی اور عالمی طاقتوں کی اور ملک دشمن طاقتوں کی پالیسی کے تحت پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا شروع کیا گیا، تو اس پہ کنورٹ ہوگی تھی۔ اچھا یہ بتائیں اس میں، کیونکہ یہ جو آپ نے کہا کہ جو یہ ریویو ہوئی پالیسی 4 مہینے بعد، تو جو ٹارگٹ تھا پہلے امریکہ وہ چینج ہو کر پھر فوج اور اسٹیبلشمنٹ ہو گئی، یعنی پھر یہ کہا گیا باقاعدہ کہ اب آپ کو امریکہ کو نہیں، اب آپ کو آرمی یا اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کرنا ہے یا اس وقت کا آرمی چیف کو ٹارگٹ کرنا ہے، کیا ہوا تھا؟ وہ تو سارا دن ٹریننگ دی جاتی تھی ترجمانوں کو، پارٹی کے ہر ورکر کو، ہر لیڈر کو، بوٹوں والوں کے خلاف، بوٹوں والوں کے خلاف، وردی والوں کے خلاف، بوٹوں والوں کے خلاف، ڈرٹی ہیری، میر جعفر، میر صادق، ٹھیک ہے جی، مسٹر ایکس، مسٹر وائی، یہ ساری چیزیں ساروں نے سنی نا۔ وہ الگ بات ہے کہ جب جے آئی ٹی کے اندر پیش ہوئے اور جے آئی ٹی نے کہا ہاں جی آپ نے آرمی کے ایک انتہائی ریسپیکٹیبل جنرل کے اوپر الزام لگایا تھا کہ وہ آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے اور اس نے آپ کے اوپر قاتلانہ حملہ کروایا، آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ تو انہوں نے کہا جی میرے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے، مجھے تو کچھ لوگوں نے بتایا تھا، تو میں نے اس کنٹیکسٹ کے اندر بات کی۔ سر یہ پری پلانڈ ایک ایجنڈے کے تحت، اب دیکھیں نا اعظم خان نے جو بات بتائی، کیا اس میں نیا پن کیا ہے؟ کیا آڈیو نہیں آ گئی تھی اپریل کے مہینے میں اعظم خان کی اور پارٹی چیئرمین؟ سوال یہ فیاض صاحب کہ آپ اندرونی رہے معاملات میں آپ یہ مجھے بتائیں کہ اس میں اعظم خان، اس میں چیئرمین پی ٹی آئی کے علاوہ اور کون کون سے نام ہیں یا کون کون سے کردار ہیں جن کے بارے میں شاید ہم نہ جانتے ہوں جو اس سائفر سازش کے حصہ تھے؟ یعنی یہ اسپیشل کیبنٹ میٹنگ جو ہوئی جس کا حوالہ بھی اس میں ہے کہ 29-30 مارچ کو جو میٹنگ ہوئی، تو اس میں کون سے اہم وزراء شامل تھے اس پورے سازش؟ ایک آڈیو لیک بھی سامنے آئی تھی، کچھ نام اس میں بھی تھے، شیریں مزاری تھی، اسد عمر تھے، تو یہی لوگ تھے یا اور بھی کوئی تھا جو اس میں پورے معاملے میں شامل تھا سازش بنانے میں؟ دیکھیں بات یہ ہے، سب سے پہلے تو آپ 2 آڈیوز کی تذکرہ کروں گا جی۔ ایک آڈیو آئی اسلان خالد کو مسز چیئرمین جناب وہ کال کر رہی ہیں اور اسے سمجھا رہی ہیں کہ بیٹا کس طریقے سے آپ نے اس پوری رجیم چینج کو، آپ نے امریکی سازش، عالمی طاقتوں کی سازش، آزادی کی تحریک اور عوام کے جذبات کو ابھارنے کے لیے آپ نے امریکہ کے خلاف نیریٹو اور بیانیہ آپ نے اسٹیبلش کرنا ہے۔ ایک تو وہ آڈیو آپ نے پوری پاکستانی قوم نے سنی جی۔ دوسری وہ آڈیو آپ نے اعظم خان کی اور چیئرمین پی ٹی آئی کی، جس میں اعظم خان کو انسٹرکشن دی جا رہی ہے کہ یار اس کو کس طریقے سے آپ نے کنورٹ کرنا ہے، امریکہ کی جناب سازش، امریکہ کی انوالومنٹ، امریکہ کی انٹرفیئرنس، امریکہ کی انویژن پاکستان کی پالیٹکس کے اندر۔ اور پھر آگے سے اعظم خان نے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ بے غم رہیں، منٹس تو میں نے ہی لکھنے ہیں، جس طریقے سے بھی ہم اس کو مولڈ کرنا چاہیں گے، جس طریقے سے بھی ہم اس کو ڈھالنا چاہیں گے، ہم انشاءاللہ اس کو اپنے مفاد کے مطابق جناب نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ کے جو منٹس ہیں وہ میں آپ کی ہدایت کے مطابق، آپ کی انسٹرکشن کے مطابق، آپ کی پالیسی کے مطابق میں اسے ڈھال لوں گا۔ یہ ساری چیزیں تو سارے سن چکے ہیں یار جی۔ تو مطلب اس میں یہ کہ ایک تو ان کی اہلیہ، ایک اعظم خان خود، پھر اس میں شاہ محمود قریشی صاحب کا ذکر ہے کہ انہوں نے بریف دیا،
اور پھر فورن سیکرٹری نے ان کو کہا تو وہ تو ایک بیوروکریٹ تھے, انہوں نے بتایا کہ بھئی ایسے سائفر آیا, پھر اس میں ایک شاید اسد عمر شامل ہے. یہی 3-4 نام ہیں, یہی ہم کہہ سکتے ہیں ان کے ارد گرد تھا یہ معاملہ پارٹی میں, یا آگے بھی پھیلا تھا کہ یہ کس طرح, یہی تک تھا یہ معاملہ؟ سر بات یہ ہے, آپ مجھے ایک چیز بتائیں, ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف اس وقت جو پوری کمپین اور پورا کیس چل رہا ہے امریکہ کے اندر, جی وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پریزیڈنٹ شپ سے فارغ ہونے کے بعد, پریزیڈنٹ کے آفس کو چھوڑنے کے بعد, ایک فائل تھی اس کو اپنی کسٹڈی میں رکھا تھا. یہ ان کے قانون کے مطابق اور دنیا کے ہر قانون کے مطابق یہ ایک بہت بڑا جرم ہے کہ کوئی وزیر اعظم, کوئی پریزیڈنٹ وہ اپنے آفس کو چھوڑنے کے بعد کوئی آفیشیل ڈاکومنٹ جو ہے وہ اپنے پاس رکھتا ہے. ہمارے ہاں تو وہ جسے کہتے ہیں نا کہ سائفر کے جو انٹرنیشنل لیول پہ پوری دنیا کے ممالک کے اندر ایک انٹرنیشنل رول ہے کہ وہ سائفر اس ملک کے کسی 2 یا 3 بندوں کے علاوہ آپ کسی کو دکھا بھی نہیں سکتے. وہ سائفر لیا گیا, اس کو عوام کے سامنے لہرایا گیا, پھر اس کو بعد گما دیا گیا اور اپنے منہ سے مان لیا کہ مجھ سے غائب ہو گیا, مجھ سے گم گیا. اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا کیس اور ادھر کا جناب کیس کیا سچویشن بنتی ہے. یہ تو 100 گنا زیادہ سویر بن جاتا ہے. یہ تو ڈونلڈ ٹرمپ کے کیس سے 100 گنا زیادہ سویر ہے. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے سفیان کہ جو عوام کے جذبات سے کھیلا گیا, جو میرے جذبات سے کھیلا گیا, جو میرے آنسو نکلے, جو میں رویا, جو میں جناب دامے درمے سکھنے کھڑا ہوا, 14 پرچے میرے اوپر ہوئے ہیں, 2 حملے میرے پہ ہوئے 1.25 سال کے اندر, ہر قسم کی لڑائی جھگڑا دنگا فساد فی الارض جو میں نے کیا ان کی اس کے ہدایت کے اوپر, ہر روز کچہریوں کے اندر, عدالتوں کے اندر, سڑکوں کے اوپر, زمان پارک کے باہر, ٹی وی چینلز کے اوپر, پنجاب اسمبلی کے اندر, ہر قسم کی جو ہم نے قربانی دی, اس کا رزلٹ کیا ہے؟ اس کا رزلٹ یہ ہے کہ آپ امریکہ سے دوستی لگا کے, امریکہ کے ساتھ تعاون کر کے 4 مہینے بعد پوری پاکستانی قوم کو اپنے ہی ملک کی فوج اور اپنے ہی ملک کی عدالتوں اور اپنے ہی ملک کے ریاستی اداروں کے خلاف اور عدالتی اداروں کے خلاف کھڑا کر دیں کہ جو اسرائیل کی پالیسی تھی عرب ممالک کی طرح پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی, آپ نے وہ پالیسی لانچ کرنے کے لیے عوام کے جذبات سے کھیلا؟ ایبسلیوٹلی ناٹ. اور ہم کوئی غلام ہیں؟ اور بعد میں آپ منتیں ترلے کر رہے ہیں پچھلے 1 سال سے, امریکہ کا منتیں ترلے کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ معاملات ٹھیک کر لو, ہم آپ کے دشمن نہیں. اچھا فیاض صاحب, اس میں مالی معاملات بھی کچھ شامل اس طرح سے کہ ایک ویب سائٹ بھی بنائی گئی نامنظور.com کے نام سے, اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس میں اوورسیز پاکستانیز اور دیگر لوگوں سے فنڈز بھی جنریٹ کیے گئے, اور اچھے خاصے فنڈز وہاں جنریٹ ہوئے تھے جب امپورٹڈ حکومت نامنظور کے نام سے باقاعدہ ایک ٹرینڈ بھی لانچ ہوا تھا. تو یہ اس کا مالی فائدہ بھی تو ہوا ہوگا نا یقینی طور پہ, اور یہ ان جذبات کو ابھار کر کئی کروڑ اربوں روپے بھی کلیکٹ ہوئے اس سے فنڈز کے ذریعے. یہ اس بارے میں آپ کیا جانتے ہیں چوہان صاحب؟ سفیان بھائی, اس 1.25 سال کے اندر اپریل 2022 سے لے کے آج تک اربوں روپیہ کلیکٹ کیا گیا, اربوں روپیہ پی ٹی آئی کے فنڈ سے, پارٹی چیئرمین کے اکاؤنٹ پہ, کبھی حقیقی آزادی کے نام پہ, کبھی امریکہ کے خلاف آزادی کے نام پہ, کبھی جناب ایبسلیوٹلی ناٹ کے نام پہ, کبھی امپورٹڈ حکومت کے خلاف جنگ کے نام پہ, اور پھر پاک فوج کے اور ریاستی اداروں کے خلاف جنگ کے نام پہ اربوں روپیہ جناب اکٹھا کیا گیا, اور لوگ ارب پتی ہوئے. یہاں پر لوگ یہ اظہر مشوانی جیسے, اسلان خالد جیسے, عمران غزالی جیسے, یہ جبران الیاس جیسے, اور یہاں پر 20 ایسے لوگوں کے میں نام گنوا سکتا ہوں جو ان 1.25 سالوں کے اندر پارٹی کی سوشل میڈیا کو استعمال کر کے, الیکٹرانک میڈیا کو استعمال کر کے, پرنٹ میڈیا کو استعمال کر کے اس پوری کمپین کے اندر ذل شاہ شہادتیں دے رہا تھا. ہم لوگ حملے جھیل رہے تھے, ہمارے اوپر جان لیوا حملے ہو رہے تھے, ہمارے اوپر پرچے ہو رہے تھے, ہم سارا دن مار دھاڑ میں, ایک ٹانگ لاہور اور ایک ٹانگ اسلام آباد اور پنڈی, اور پوری جدوجہد میں. اور یہ اربوں روپے یہاں پر ایک پورا گینگ تھا کہ جو یہاں پر کمائی پہ لگا ہوا تھا, اور انہوں نے کمایا, عوام کے جذبات سے بھی کھیلا. اوورسیز پاکستانیوں نے, اور پھر اوورسیز پاکستانیوں میں پھر کچھ ملک دشمن ایجنسیوں کے خاص لوگ ہیں, کچھ خاص مکتبہ فکر کے لوگ ہیں جو 1973 کے آئین کے دشمن ہیں. انہوں نے کروڑوں اربوں روپے کی انویسٹمنٹ کی اور انہوں نے فنڈنگ کی, ملک دشمن طاقتوں نے فنڈنگ کی جناب اس پورے ایجنڈے کے پیچھے, اور اس سے لوگوں نے پیسہ کمایا 10 انگلیاں گھی میں, سر کڑائی میں.
اور پھر یہ پروفیسر صاحب اب معاملہ یہ کہ لوگوں نے پیسہ بھی بنایا, پھر سیاسی فائدہ بھی اس کا اٹھایا, سب کچھ ہوا, اب ہچکچاہٹ کیا ہے حکومت کو؟ اتنے سارے کیسز جمع ہو چکے ہیں, ہر کوئی سوال یہ پوچھ رہا ہے, جتنے وزراء نے آج پریس کانفرنس کری تمام بار بار یہ سوال دہرایا گیا کہ اب کیا رکاوٹ ہے, کیا رکاوٹ ہے, کیا ہم اس کو مزید میچور ہونے کا انتظار کر رہے ہیں, زیادہ میچور, یعنی یہ چیزیں 9 مئی آہستہ آہستہ لوگ, یعنی جب جتنے دن گزر جائیں گے اس سانحے کو, اس کی جو افادیت ہے, یعنی اس پر جو قانون اور اطلاق ہونا ہے, وہ اتنا زیادہ پھر آگے جا کے کیس جو ہے وہ اس کو مضبوط بنانا پڑے گا, یعنی کوشش کرنی پڑے گی. اسی طرح سے یہ معاملہ ہے, تو ہچکچاہٹ آخر ہے کیا چوہان صاحب؟ کیا اندرونی حلقوں معاملات چل رہے ہیں, کیا مسئلہ ہے؟ سر, آپ کی رکاوٹ صدر پاکستان ہے, آپ کی رکاوٹ موجودہ جناب آپ کا عدالتی سسٹم اور عدالتی سسٹم کے جو کرتا دھرتا ہے موجودہ رکاوٹ جناب آپ کے وہ جناب عدالتی سسٹم ہے جو ہر روز 8 سے 10 کیسز کے اندر چیئرمین تحریک انصاف کو ضمانتیں دے رہے ہیں. میرٹ کے اوپر کوئی کیس نہیں چل رہا, ابھی تک کوئی کیس میرٹ پہ نہیں چل رہا. ٹیکنیکل بنیادوں پہ ریلیف در ریلیف در ریلیف در ریلیف در ریلیف. مطلب ہے سول کورٹ سے جناب کوئی اگر آپ کو کوئی چیز ہونے لگتی ہے تو سیشن سے جناب ریلیف, سیشن میں ہونے لگتی ہے, ہائی کورٹ سے ریلیف, ہائی کورٹ سے ہونے لگتی ہے, سپریم کورٹ سے ریلیف. پھر اگر کوئی ریاستی جناب ادارے نیچے سے دوبارہ کوئی انیشیٹ کرتے ہیں تو پھر جناب ریلیف, پھر وہی پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے. لیکن میرٹ کے اوپر ایک کیس ابھی تک نہیں چل رہا, پراپر میرٹ کے اوپر, توشہ خانہ میرٹ کے اوپر کیس چلے, ہاں جی دونوں طرف سے بحث ہو, دونوں طرف سے جناب پراپر پروسیکیوشن سٹارٹ ہو, وہ ہونے ہی نہیں دی جاتی. پارٹی چیئرمین کی طرف سے اور پارٹی کی طرف سے انہوں نے قسم کھائی ہے کہ ہم نے میرٹ کے اوپر کسی کیس کو سٹارٹ ہی نہیں ہونے دینا, کیونکہ جب سٹارٹ ہوگا تو پھر بہت سی چیزیں ہیں, پھر ایسی چیزیں ہیں. اور ابھی آپ کہتے ہیں اعظم خان کے بعد ایک ایکس آرمی مین آنے لگے ہیں, اچھا, پھر اس کے بعد آپ ایک سابق وزیر اعلیٰ آنے لگے ہیں, پھر ان کے گھر کا بندہ ایک آئے گا. ابھی بہت سی چیزیں ہیں جو لوگوں نے آ کے, اور بڑے بیسیوں آپ کے وعدہ معاف گواہ ہیں جو بتائیں گے کس طریقے سے جناح ہاؤس پہ اور کس طریقے سے جی ایچ کیو کے اوپر اور کس طریقے سے میاں والی ایئر بیس کے اوپر اور کس طریقے سے فیصل آباد ISI کے دفتر کے اوپر اور کس طریقے سے جناب کہاں پہ کن کی جناب کو ہدایات تھیں کہ ایسا اگر ہوتا ہے تو پھر کیسا کرنا ہے, ایسا اگر ہوا تو کیسا رسپانس دینا ہے. یہ جو چیزیں کہی تھی, بڑے لوگ یہاں پر ابھی آپ کو وعدہ معاف گواہ نظر آئیں گے. اچھا, یہ بہت اہم انکشاف ہے فیاض چوہان صاحب جو آپ کر رہے ہیں. اس بریک کے بعد مستقبل کے منظرنامے پہ بھی بات ہوگی, ہمارے ساتھ رہے گا ناظرین. انتخابات ٹائم پہ نہیں ہو سکتے. ایک تو مردم شماری ہے بنیادی. صحیح. مردم شماری کے حوالے سے ایم کیو ایم کا مطالبہ جو میں 8 مہینے سے کہہ رہا تھا, اب آپ کے سامنے چیزیں آ رہی ہیں کہ ایم کیو ایم نے وزیر اعظم سے ملاقات کر کے کہا ہے جی کہ ہم پرانی مردم شماری کے اوپر الیکشن نہیں لڑائیں گے, نئی مردم شماری کے اوپر الیکشن ہونے چاہیے. نئی مردم شماری کے حوالے سے آئین کا آرٹیکل 51(5) بڑا کلیئر کٹ یہ بات کہتا ہے کہ جب بھی نئی مردم شماری پاکستان میں ہوگی تو ریاست پاکستان پابند ہے کہ اس کا سرکاری نتیجہ اناؤنس کرنے کے بعد قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی نئی حد بندیاں کرے گی. اب یہ جو نئی حد بندیاں اور اس سے پہلے سرکاری رزلٹ, یہ کم از کم آپ کا 7 سے 8 مہینے کا کام ہے. یہ اس سے پہلے ابھی تک تو آپ کا ڈور ٹو ڈور ہو رہا ہے, ڈور ٹو ڈور ختم ہونا ہے 2-3 مہینوں میں. ڈور ٹو ڈور ختم ہونے کے بعد پھر آپ کا پیپر ورک, فائل ورک, آفس ورک سٹارٹ ہونا ہے. پوری کیلکولیشنز ہو گئی ارتھمیٹیکلی, جیومیٹریکلی, ڈسٹرکٹ وائز, تحصیل وائز, آپ کی سٹی وائز, آپ کا فلاں وائز, آپ کا فلاں وائز, وہ آپ کا 2 سے 3 مہینے وہ لینے ہیں. پھر جب آپ کا سرکاری طور پہ اناؤنس ہو جائے گی تو اناؤنس ہونے کے بعد 3 سے 4 مہینے کم از کم آپ کی ڈیمارکیشن اور نئی لمیٹیشن کے اوپر ہے جو آئین کی جناب ریکوائرمنٹ ہے. پہلی تو مردم شماری کی وجہ سے. دوسرا, اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ جنوبی پنجاب تقریباً آدھا, سندھ اور وسطی پنجاب وہ سیلاب میں ڈوب چکے ہیں. پاکستان میں بارشیں ایک تو حد سے زیادہ ہے اس دفعہ, اور انڈیا جو پاکستان کا انتہائی غلیظ اور گھٹیا دشمن ہے, وہ حسب سابق جو ہے اس نے پانی جمع کیا ہوا ہے, وہ ساتھ ساتھ پانی چھوڑ رہا ہے. ابھی اگلے 2 مہینوں کے اندر
یہاں پر حالات بہت سویر ہوں گے. آپ کا سندھ، بلوچستان اور جنوبی پنجاب اور وسطی پنجاب اور پھر ادھر سے کے پی کے کچھ اضلاع اچھے خاصے. دوسری وجہ تو یہ بنے گی جو میں دیکھ رہا ہوں. تیسری وجہ جو میری انفارمیشن ہے کہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان کے خلاف کسی قسم کی کوئی جناب ایڈونچر کرنے کے ارادے میں ہے، جو میری انفارمیشن ہے، اور یہ میں نے بریک کی ہے پچھلے 2 دن سے وہاں الیکشنز بھی ہیں ٹی وی چینلز میں کچھ ماہ بعد شاید جی. اور وہ یہ 3 ایسے جناب وجوہات ہیں جس کی بنیاد پہ مجھے الیکشن کم از کم 1 سال تک تو نظر نہیں آتے. نہیں اچھا فیاض صاحب، تو پھر یہ جو آپ نے مردم شماری والی بات بولی، یہ تو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں سابقہ دور حکومت میں طے ہوا تھا. موجودہ حکومت نے بھی یہ توجیہ پیش کی تھی جب الیکشن اس سے پہلے 2 اسمبلیوں کے ہو رہے تھے، لیکن اب موجودہ حکومت کے وزراء یہ بول رہے ہیں کہ نہیں، یہ پرانی مردم شماری پہ انتخابات ہو سکتے ہیں. تو یہ فیصلہ حتمی ہوگا کمیشن میں ہوگا، قانون یعنی سپریم کورٹ میں، اعلیٰ عدالت میں ہوگا. اور دوسری بات، کیا نواز شریف صاحب تو واپس آنے کی تیاریاں کر رہے ہیں، مریم نواز صاحبہ ان کے جلسے کی تیاریاں کر رہی ہیں، تو پھر وہ نہیں آئیں گے؟ اس کا مطلب اگر ایسا ہونا ہے تو دو چیزیں اپنے ذہن میں رکھ لیں. ایک تو یہ ہے کہ وزراء کے کہنے سے چیزیں نہیں چلنی، چیزیں چلنی ہیں آئین اور قانون کے مطابق. اور آئین اور قانون کے حوالے سے 2 چیزیں ہوں گی. یہ کیس جائے گا سپریم کورٹ میں، سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی آئین اور قانون کے مطابق. اور آئین اور قانون میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. آئین کا آرٹیکل 51(5) اور آئین کا آرٹیکل 51 پورے کا پورا جو ہے وہ سب آرٹیکل 1, 2, 3, 4, 5 وہ ساری چیزیں سینسس کو جو ہے وہ کور کرتی ہیں. اس میں تو کلیئر کٹ لکھا ہے کہ جب بھی نئی مردم شماری ہوگی تو اس کے بعد ریاست پاکستان قومی صوبائی اسمبلیوں کی نئی حد بندیاں کرنے کی پابند ہوگی، اور نیا الیکشن اسی کے اوپر ہوگا. کوئی بھی نیا الیکشن مردم شماری کے بعد ہوگا وہ اس نئی حد بندیوں کے مطابق ہوگا. تو عدالت کے اندر کیس جائے گا، عدالت فیصلہ کرے گی، پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ اس وقت جو ہے جو حالات بنے ہوئے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. ایک بریکنگ میں آپ کو دے دوں، اگلی حکومت کے اندر شہباز شریف کا تو بڑا وائٹل رول اور کردار ہے، نواز شریف کا کوئی کردار نہیں ہے. اور بلال بھٹو کا؟ وہ تو چلو پارٹی لیڈر اور چیئرمین ہے، ان کا بھی چلو کچھ نہ کچھ کردار ہوگا. میں پی ڈی ایم کی پارٹیوں کے حوالے سے آپ کو ایک بریکنگ دے رہا ہوں، اور یہ میں پچھلے 2 دن سے یہ میں بات کر رہا ہوں ٹاک شوز میں، کہ اگلے سیٹ اپ کے اندر اور اگلی فیوچر پالیٹکس کے اندر نواز شریف صاحب کا مجھے کوئی کردار نظر نہیں آتا. اور آپ کو الیکشن بھی نظر نہیں آ رہے؟ کردار ہے، یعنی 7-8 ماہ 8-9 ماہ تو نہیں نظر آتے. الیکشن ہوں گے جی، لیکن وہ ایک پورے پروسیس کے بعد میں آپ کو کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو اس سے پہلے جو 8-9 ماہ شہباز شریف کا آپ کو جی اس سے پہلے جو 8-9 ماہ اس میں کس کا کردار نظر آ رہا ہے فیاض صاحب؟ وہ کون سا ٹیکنوکریٹ میں کس کا نام؟ کوئی بینکر، معیشت دان، سیاست دان، بیوروکریٹ، سابق جج؟ اس پہ یہ جو بھی جس کو جناب ریکمینڈ کریں گے بن جائے گا، لیکن یہ ہے کہ وہ نگران حکومت ہی پھر ساری چیزوں کو، سارے معاملات کو جو ہے وہ چلائے گی. ٹھیک ہے، اور پھر 8 سے 9 ماہ بعد آپ کو کلیدی کردار نظر آتا ہے. اچھا، اس دوران جو آپ کو مطلب یہ جو ان کا مستقبل کیا نظر آتا ہے پی ٹی آئی کا، اور خاص طور پہ چیئرمین پی ٹی آئی کی ذات پر اگر پوچھا جائے کیا مستقبل ہے؟ ان ماہ کے اندر طے ہو جائیں گے یہ مقدمات؟ سزا آج تو اعظم نذیر آرڈر صاحب نے کہا ہے 14 سال کی سزا ہو سکتی ہے آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت. سر آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ایم ایم عالم کی گھر والے وہ سوال پوچھتے ہیں جی کہ ایم ایم عالم کا وہ طیارہ جس نے چند سیکنڈوں کے اندر انڈین کئی طیاروں کو جہنم برد کیا تھا، اور جس کی ہوا کو بھی جو ہے وہ انڈین ایئر فورس نہیں چھو سکی تھی، اس کو سرے عام چوک کے اندر چورا چورا کیا گیا اٹھا کے ساری دنیا کے سامنے. یہ کون سی جذبہ حب الوطنی ہے؟ اور پھر اس کے اوپر قوم پوچھتی ہے کہ ان کے ان کلپریٹس کو کون سزا دے گا؟ پھر پوری پاکستانی قوم اور قوم کے جو شہداء کے گھر ہیں وہ یہ پوچھتے ہیں، لانس نائک محفوظ، میجر طفیل شہید، کیپٹن سرور شہید، آپ کے میجر شبیر شریف شہید، کرنل کیپٹن شیر جان، یہ ان کی فیملیز پوچھتی ہیں کہ ہمارے گھر والوں نے، ہمارے ہیروز نے ملک کے لیے، دھرتی ماں کے لیے اپنی جان آفرین کے سپرد کی پوری دلیری اور جرأت اور ہمت کے ساتھ. جن گھٹیا لوگوں نے، جن کے کہنے کے اوپر
ان کی عزت کو, ان کے مجسموں کو, ان کی تصاویر کو تار تار کیا, ان کو کوئی سزا ملے گی؟ یہ پاکستانی قوم اور شہداء کی جناب گھر والے یہ سارے پوچھتے ہیں. تو جناب میری ذاتی رائے میں آپ بے فکر رہیں, کوئی بھی نہیں بچتا. جن لوگوں نے یہ حرکت کی اسرائیلی لابی کے بیک کے اوپر, انڈین را کی جناب انڈائریکٹ جناب سپورٹ کے اوپر, ملک دشمن طاقتوں کی سپورٹ کے اوپر, جو کچھ 9 مئی کو اور اس سے پہلے ہوا, پاکستان کی معیشت, معاشرت اور سوورینٹی کے ساتھ جو کھلواڑ ہوا, وہ یہ لوگ بھگتیں گے. جن کی آڈیو ویڈیو, جن کے آنکھوں دیکھا ساری چیزیں موجود ہیں, وہ بھگتیں گے. یہ پاکستان کے سروائیول کے لیے بھی بڑا ضروری ہے. انشاءاللہ. فیاض صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا پروگرام میں جوائن کی. مستقبل کا جو سیاسی منظرنامہ ہے اور ساتھ ساتھ جو مقدمات ہیں, ان کا مستقبل کیا ہوگا, قانون کس طرح آگے اپنا راستہ اختیار کرے گا, یہ سارے اہم امور پر گفتگو ہوئی. چوہان صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے سمرائز کریں گے نیکسٹ سیگمنٹ ہمارے ساتھ ہوئی. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. ملک کے سیاسی منظرنامے پہ گفتگو ہوئی, خاص طور پر جو اعظم خان کے بیان آئے اور اس بیان کے بعد کی جو صورتحال ہے, اس سے اٹھنے والے اہم ترین قانونی اور سیاسی نوعیت کے سوالات ہم نے اٹھائے. ساتھ ساتھ اعظم خان کے بعد اب اور کون کون بولے گا, اس حوالے سے بھی گفتگو ہوئی. اور پاکستان کے مستقبل کا سیاسی منظرنامہ, خاص طور پر آنے والے انتخابات کے وقت پر ہوں گے مقررہ یا نہیں, اور ساتھ ساتھ کس کا کیا کردار ہوگا, یہ اہم ترین معاملات پر فیاض حسن چوہان صاحب سے گفتگو ہوئی. آپ کا فیڈ بیک طول ہوگا ہمارے فیس بک, ای میلز اور ٹویٹر پہ, جو آپ کے سامنے فلیش کر رہے ہیں. دیکھتے رہیے گا. اب تک اپنا بہت خیال رکھیے. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.